بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی، مختلف اور اہم ترین خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، پاکستان میں آج کل وہ بحث ہو رہی ہے جسے نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن۔ یہ ایک معمول کا کام ہے۔ آرمی چیف پاک فوج کے سربراہ ہوتے ہیں، دنیا کی سپر سٹار طاقتور فوج، 8 لاکھ کا کمانڈر جس نے ملک کی حفاظت کرنی ہے۔ موجودہ سیاستدانوں کی نااہلی اور نالائکی کی وجہ سے وہ آج کل زیر بحث آ رہی ہیں چیزیں۔ ناظرین، بعض لوگ کہتے تھے کہ آصف علی زرداری بہت دانا سیاستدان ہے، انہوں نے اپنے 5 سال پورے کیے۔ نواز شریف کے ساتھ بھی یہی تھا کہ ضیاء الحق کی گود سے نکلنے کے بعد انہوں نے سیاست کے مختلف اوقات میں پابندیوں کے بعد بھی 4 دفعہ 5 دفعہ 3 دفعہ ملک کا اقتدار سنبھالا۔ اس دوران ایک کرکٹ کا کھلاڑی، ورلڈ کپ جیتنے والا عمران خان سیاسی میدان میں آتا ہے اور 26 سال طویل جدوجہد جاری رکھتی ہے۔ خیر، امریکن رجیم کے تحت اس کی انڈیپینڈنٹ پالیسی، اس کی اداروں کی غلامی نہ لینے کی پالیسی پہ ان کے لیے مشکلات اور سازشوں کے جال بنے جاتے ہیں، جس میں پرانے سیاستدان بھیس بدل کر سیاست کے نام کو گالی دے کر خرید و فروخت کرنے والے امریکن رجیم کے تحت پاکستان میں منتخب وزیر اعظم، یعنی کہ 9 اپریل کو پاکستان تحریک انصاف کے منتخب سربراہ عمران خان کو سازش کے لیے جال چنتے ہیں۔ وہ وزیر اعظم خود ہوتے ہیں تو پریزن وین آ جاتی ہے، ان کے ساتھی راتوں رات چھوڑ کے چلے جاتے ہیں جو 3.5 سال ان کی جماعت میں موجیں کرتے ہیں، اور ایسی حیرت والی کام ہوتے ہیں جو آئین اور قانون اور اخلاقیات اجازت نہیں دیتا۔ لیکن امریکہ ایک سپر پاور ہے، رجیم طاقت ہے۔ عمران خان صاحب کے بقول ان کے میر صادق اور میر جعفر پاکستان میں موجود ہیں۔ وہ ایسا جال بنتے ہیں کہ مکڑی کا، کہ عمران خان کسی نہ کسی طریقے سے راستے سے ہٹ جائے۔ عمران خان پاکستان کے کرپٹ، نااہل، مفاد پرست سیاستدانوں کے لیے خطرہ تو تھا ہی تھا، اس کے علاوہ کچھ اور لوگوں کے لیے بھی خطرہ بن گیا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ وزیر اعظم کو وزیر اعظم کے اختیارات استعمال کرنے چاہیے جو آئین اور قانون نے انہیں دیے ہیں، جس کے لیے وہ کوشش کرتے رہے۔ اس دوران کچھ لوگوں سے ان کی ناراضگی ہو گئی، ناراضگی بڑھتی آگے جاتی رہی۔ اس دوران سیاست کے پرانے بیوپاری جو ہمیشہ موقع پر مفاد پرستی پر سیاسی سامان اٹھاتے ہیں، یعنی کہ ایم پی ایم این اے اٹھاتے ہیں، سرکاری افسروں کو خریدتے ہیں، جن کے ماضی میں سپریم کورٹ کا حملے سے لے کے پاکستان کے اہم ترین اداروں کے افسران کو نکالنا ہے، اور وہ عمران خان کے خلاف سازش کرتے ہیں۔ لیکن عمران خان نہ ان سے ڈرتا ہے، نہ جھکتا ہے، نہ تھکتا ہے، نہ بھاگتا ہے، نہ ملک چھوڑتا ہے، نہ ہی پرامن احتجاج کا راستہ ترک کرتا ہے۔ اس دوران پھر ایک بحث شروع ہو جاتی ہے کہ جی حکومت کی 13 جماعتوں کے اتحادی آصف علی زرداری نومبر میں ہونے والی تعیناتی میں اپنے من پسند لوگوں کو تعینات کرنا چاہتے ہیں۔ لندن میں بیٹھے محترم نواز شریف صاحب اپنی پسند کو تعینات کرنا چاہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں میں اب دوبارہ نہیں ڈسا جاؤں گا۔ حکومت کی اتحاد میں یہ کھچڑی پک رہی ہوتی ہے۔ ایک طرف اتحاد میں جب اتحادی جماعتوں میں اعتماد نہ رہے تو انتشار پیدا ہو جاتا ہے، ان جماعتوں میں انتشار پیدا ہو گیا۔ حکومت کی اتحادی جماعتوں میں اتحاد سے اعتماد نکلا اور انتشار پیدا ہو گیا، اور اس دوران 13 جماعتیں صرف ایک بات پر کنسنسس ہے کہ عمران خان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت، سیاست میں ان کی 2/3 میجورٹی واضح ہوگی، انہیں نہل کروایا جائے۔ اس پر سلیکشن کمیشن معافی چاہتا ہوں، الیکشن کمیشن کو استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ 8 سال پرانا ممنوع فنڈنگ کیس بہانے سے عمران خان کو پنجابی کہتے ہیں نا، آٹا گوندی ہلدی کیوں ہے؟ بھائی آٹا گوندو گے تو ہلو گے تو صحیح نا، سٹاپ رہ کے تو نہیں ہو سکتے۔ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا،
یہ کہتے ہیں کہ بھئی عمران خان کو ہم نے طاقتور حلقے بھی اس کے خلاف کر لیے، ہم نے خرید و فروخت میں پیسے مارکیٹ میں اربوں روپے پھینکے، لیکن عوام ہے کہ عمران خان کی طرف جائی جاتی ہے۔ تو وہ ان اداروں کو، کچھ سرکاری ملازمین کو، سب سے زیادہ اس ملک میں زہر قاتل وہ سرکاری ادارے ہیں، ان کے افسران ہیں جو عوام کے ٹیکس پیئر سے پیسے لیتے ہیں اور اپنے آئینی اور قانونی اختیار سے ہٹ کے اختیارات کا تجاوز کرتے ہیں، چاہے وہ ایک کلرک ہے، چاہے گریڈ 22 کا افسر ہے، چاہے کہیں بھی تعینات ہے۔ انہوں نے اوتھ لیا ہوتا ہے کہ اداروں کو آئین و قانون کے مطابق، لیکن یہ حکمرانوں کی خوشنودی کے لیے اپنے ذاتی مفاد پر آئین اور قانون کو قربان کر دیتے ہیں، ذبح کر دیتے ہیں۔ عمران خان پر توشہ خانہ چلایا جاتا ہے، اس میں نہیں نکلتا۔ الیکشن کمیشن ان کے ساتھ زیادتی در زیادتی کرتا ہے، وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ نیب قوانین میں ترامیم کی جاتی ہیں، دہشت گردی کے مقدمات درج کیے جاتے ہیں، لیکن عمران خان ہر آنے والے وقت میں گزرے وقت سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ ایسے میں موجودہ اتحادی حکومتیں، 13 جماعتیں یا 12 جماعتیں جتنی بھی ہیں، یہ لگڑ بگڑ مجھے نہیں پتا کتنے ہیں، لیکن سارے قابل احترام ہیں۔ وہ کہتے ہیں یار ہم سارے مل بھی گئے، ہم اپنے آپ کو تجربہ کار بھی کہتے تھے، ہم کہتے تھے ہمارے باپ نے سیاست کی، ہمارے دادے نے کی، پردادے نے کی، ہم نے تو سیاسی جماعت کو وراثت بنا لیا، گھر کی لونڈی بنا لیا، باپ، خاوند، بیٹا، بیٹی، بھتیجا، بھانجا، ہم تو پارٹی کیا تھا جانے نہیں دیتے، ہم تو چھوٹ سمجھتے ہیں اپنے رہنما کو۔ لیکن عمران خان آ کے ہم اتحادی کٹھے بھی ہو گئے، سرکاری ادارے بھی اس کے خلاف ہو گئے، ہر قسم کی سازش بھی استعمال کر لی، پیسہ بھی استعمال کر لیا، لیکن یہ راستے کی دیوار گری نہیں رہی۔ ہم نے اس کو دیوار سے نکال دیا، اس نے دیوار کو ہی پیچھے کر دیا، اور خود حکمرانوں پر یہ خوف طاری ہو گیا کہ جس دیوار کے ساتھ عمران خان کو لگا رہے ہیں وہ دیوار ان پر گر جائے گی اور ان کا نشان مٹ جائے گا۔ ایسے میں کبھی عمران خان کو مذہب کارڈ میں استعمال کیا جاتا ہے، زبان گفتگو کرتے ہوئے زبان سلپ ہو جاتی ہے۔ ہم سب کا، مسلمانوں کا ایمان ہے، الحمدللہ فخر ہے، ہم مسلمان ہیں، آپ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین آخری نبی ہے، ان پر ہمارا ایمان ہے۔ ہم تو گناہوں کے پہاڑ ہیں، میں تو آپ کے قدموں کی، پاؤں کی خاک کے برابر ایک قدم بھی نہیں چل سکتا۔ لیکن یہ ہمارے سیاستدان مذہب کارڈ بھی استعمال کرتے ہیں، ماضی میں بھی ایک دوسرے کے خلاف کرتے رہے۔ ماضی میں جتنے الزامات پیپلز پارٹی نے نون لیگ پر لگائے اور نون لیگ نے پیپلز پارٹی میں، 70 سالوں میں کبھی کسی ایک جماعت نے دوسرے کے خلاف نہیں لگائے۔ لیکن اب مفاہمت کا بادشاہ زرداری بھی اکٹھا ہوتا ہے، لیکن نومبر میں ہونے والی تعیناتی اور عمران خان پر بار بار حملے کرنے کے بعد، اور ہر ناکام حملے کے بعد عمران خان کی مقبولیت میں اضافے سے اتحادی سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، خائے اللہ ان کی کریے، عمران کو کیوں بچیے، یہ تو الیکشن سے کھا ہی نہیں سکتا، یہ تو ایک شہر میں جلسہ کرتا پورے ملک میں جلسے ہو جاتے ہیں، بزرگ ہو یا بچے ہوں وہ ہر قربانی کے لیے تیار ہیں۔ معاشی صورتحال یہ اتنی زمین بوز کر دیتے ہیں کہ ملک دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ پسے پردہ ان کے حمایت یافتہ بھی اب ان کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے آ کر اپنے خلاف نیب قوانین میں ترمیم کر کے اپنے کیس ختم کر کے ڈرائی کلین ہو کے صاف نکل کے علاوہ ملک کو تو تباہ کر دیا ہے۔ ملک کی معاشی انڈسٹری بند ہو رہی ہے، ڈالر کی اونچی اڑان، بجلی پاکستان کی رینج سے زیادہ، جس سے پاکستان کے دیوالیہ ہونے کا خطرہ ہے۔ بعض لوگ اس کو خبروں میں سیاستدان کی چال کہتے ہیں کہ یہ بیرونی سازش کے ساتھ پاکستان کو مفلوج کیا جا رہا ہے۔ ایسے میں عمران خان ایک انٹرویو دیتا ہے تو عمران خان کو پہلے تو اداروں سے لڑانے کی کوشش کی جاتی ہے، توہین عدالت کے بھی آتی ہے، گو کہ ماضی میں جو لیڈر عدالتوں کے بارے میں اور لفظ کہتے رہے میں نہیں دہراؤں گا کیونکہ ادارے میرے ہیں، ہم نے اداروں کی عزت کرنی ہے۔ بعض ادارے ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، ہماری زبان بندی کے لیے غیر آئینی کام کر رہے ہیں، غلط نوٹس دے رہے ہیں، ہماری زندگیوں کو بھی خطرہ ہے نہ، لیکن ہم نے گن مین رکھنا ہے نہ ملک سے بھاگنا ہے۔ میرے ماں باپ کی قبریں ادھر ہے، میری بھی قبر ادھر بک ہے، جب مالک حقیقی کو گم جاؤں گا۔ خیر ہم آ جاتے ہیں اب عمران خان کا جب بیان آتا ہے تو وہ حکومتی اتحاد میں انتشار کی وجہ بن جاتا ہے۔ حکومتی اتحاد جسے 6 ماہ سے نومبر میں ہونے والی آرمی چیف کی تعیناتی کو زیر بحث رکھتے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ الگ الگ پیج پہ ہوتی ہیں۔ عمران خان ایسے میں جب
ایک سینئر صحافی ان سے سوال کرتے ہیں تو سوال کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ ان حالات میں ایک سزا یافتہ شخص جو نواز شریف ہے ملک سے باہر ہے، آصف علی زرداری جس کے اوپر اربوں کروڑ روپے منی لانڈرنگ کے کیس ہے، اومنی گروپ ہے اور سندھ کی حالت آ رہا ہے، تو ایسے میں ایسے لوگوں کو اہم ترین پاکستان کی سلامتی کے ضامن عہدے کی سربراہی کو تعینات نہیں کرنا چاہیے۔ اس پہ بیٹھ کے اسمبلی تحلیل کر کے نئی منتخب عوام جو عوام کی اکثریت سے آئے، بجائے یہ کہ کسی کی ناک پکڑی، کسی کا کان پکڑا، کسی کی آنکھ پکڑی، کسی کی ٹانگ پکڑی، 13 مختلف جماعتوں کو ایک انسان اور حکومت کا نام دیا گیا جو آج تک حکومت کام ہی نہیں کر رہی، ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں۔ اس پر عمران خان کہتے ہیں ٹھیک ہے، اگر حکومت بات کرنا چاہتی ہے تو آئندہ الیکشن بے شک 2 مہینے میں کروا دیے جائیں، اور موجودہ نئی جو حکومت آئے جسے 2/3 میجورٹی ہو، جسے دنیا کا اعتماد ہو، جس کا پاکستان کی عوام پر اعتماد ہو، وہ یہ اہم تعیناتی کرے اور وہ تعیناتی اپنے ادارے کی حد تک کام کرے، اور جمہوری حکومت ایسی پالیسیاں بنائے کہ IMF سے نیگوسیشن کرے، ورلڈ بینک سے، ایشیا بینک سے، اور جن ممالک سے قرضے لینے آسان کسلے، اور پاکستان کو انڈیپینڈنٹ ملک بنایا جائے۔ اس بات پر پھر حکومتی اتحادیوں کو مروڑ اٹھتے ہیں کہ عمران خان یہ نہ کرے۔ بھائی عمران خان تو نے ایکسٹینشن کی بات کی کہ اگر نئے الیکشن ہوں تو یہ تعیناتی اس وقت کرنا چاہیے، اپنی مرضی کے۔ خواجہ آصف نے بہت زیادہ بیانات دیے۔ خواجہ آصف نے تو کہا تھا کہ اس ملک میں 2-3 جنگیں ہوئی، انہوں نے ہارا۔ میں وہ لفظ نہیں دہراؤں گا کیونکہ فوج میری ہے، یہ میرے لیے جان دیتی ہے، اور ہماری جان مال شان ان کے لیے ہے۔ لیکن ہاں، سیاست میں کسی بھی سرکاری ادارے کو انٹرفیرنس نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین، میں اپنے پورے تجربے اور یقین سے کہتا ہوں سیاستدانوں میں بھی خامیاں ہیں، صحافیوں میں بھی خامیاں ہیں، ہر ایک میں خامیاں ہوں گی، اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح کرے۔ لیکن جتنے سرکاری وسائل سے تنخواہ لینے والے اپنے اختیارات سے تجاوز کر کے ظلم و ستم یہ کرتے ہیں، جب تک یہ آئین اور قانون کے تحت اپنے اختیارات سے تجاوز کرنا بند نہیں کریں گے، اپنی پرکشش تعیناتیاں لینے کے ظلم نہیں کریں گے، پاکستان ٹھیک نہیں ہوگا۔ عمران خان کے اس بیان کے بعد کہ آرمی چیف کی اس شرط پہ ہو جائے کہ تاکہ نئی منتخب ہو، حکومتی اتحادی انتشار کا شکار ہو کے مرغوں کی طرح آپس میں لڑتے ہیں۔ اب لڑائی یہ ہو رہی ہے کہ عمران خان کی اس بات چلنے کے بعد نواز شریف اپنی تعیناتی پر دو رہے ہیں، زرداری صاحب اپنی پہ ہیں، مولانا صاحب ویسے تلاشے گمشدہ ہیں اتحاد میں، اور اب یہ سازش جو عمران خان کے خلاف کر رہی تھی ان کے گلے کا پھندا بن گئی۔ اب ان کے پاس راستہ بھاگنے کے لیے نہیں، اصولی طور پہ نومبر میں تعیناتی ہونی ہے تو آج کل اس کا اناؤنس ہو جانا چاہیے۔ یہاں بہت ترین سب سے بہتر فیصلہ ہے، نہایت قابل احترام، قابل عزت DGISPR افتخار بابر صاحب آ کر فرما دیں کہ آرمی چیف نے ایکسٹینشن نہیں ہونی، سیاستدان اپنے معاملات کریں، ماضی میں وہ کئی دفعہ کہہ چکے ہیں، اور ہمیں اپنے ملک کی حفاظت کرنے دیں جو ہماری اصل ذمہ داری ہے۔ دوسری طرف عدلیہ میں بھی کچھ ایسے فیصلے ہوئے ہیں جسے تاریخ سیاہ دن قرار دیتی ہے۔ کیا عمران خان کی اس سال سے حکومتی اتحاد انتشار کا شکار ہو گیا ہے؟ جب انتشار کا شکار ہو جائے، اتحادیوں پر اعتماد نہ رہے تو انتشار ہوتا ہے اور بکھر جاتے ہیں۔ اب عمران خان نے واشگاف لفظوں میں کہا ہے کہ آؤ مل کر ملک کے لیے اس کو حقیقی آزادی جمہوریت دیں، جس کو عوام منتخب کرے، وہ 5 سال کی پالیسیاں بنائے، ملک چلائے، اور ملک کو اس معاشی بدحالی سے نکالا جائے۔ جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا، معاشی استحکام نہیں آئے گا۔ یہ وقت ہے بہت جلد فیصلہ کرنے کا، اگر دیر کی ہماری حکومت اور ہمارے اہم اداروں نے تو بہت دیر ہو جائے گی۔ یاد رکھ لیں، انتقام عدل کو عداوت نہ بنائے، انصاف کو انتقام نہ بنائے، یہ نفرت کو جنم دیتا ہے۔ سب سے اچھا راستہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے، سچ بولو، رزق حلال کھاؤ، جھوٹ نہ بولو، جو تمہاری ذمہ داری ہے وہ کام کرو، دوسروں کی برائی نکالنے کی بجائے دوسروں کی بہتری کے اسباب پیدا کرو۔ پاکستان اس وقت تاریخ کے مشکل ترین دور میں ہے، اور 13 جماعتیں مل کے آپس میں، میری اطلاع ہے 3 دن پہلے حکومتی اتحاد میں سخت تلخ جملوں کا استعمال ہوا،
اس کی وجہ عمران خان کی سیاسی چالیں ہیں۔ میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ عمران خان کا دور مثالی تھا، عثمان بزدار جیسے اور کچھ لوگوں نے انہیں بہت نقصان پہنچایا، بہت زیادہ نقصان پہنچایا، ورنہ پی ٹی آئی کی حکومت آج بھی ہوتی۔ لیکن یہ ہر سیاسی جماعت کا حق ہے کہ وہ اپنے وزیر کس کو بناتے ہیں، وزیر اعلیٰ کس کو بناتے ہیں، لیکن وہ جس کو بناتے ہیں اس کا جو ماضی اور حال ہے اس پر گفتگو کرنا، صحافی کا سوال اٹھانا اس کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ ہم سوال اٹھاتے رہیں گے، سیاستدانوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ بہتر ہماری اطلاع یہ ہے کہ نواز شریف نے واشگاف لفظوں میں آج اس وقت تک کہہ دیا میں پاکستان نہیں جاؤں گا، میں نے جیل نہیں جانا۔ اب آگنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، ستمبر فیصلے کا لمحہ ہے، جتنی دیر کرو گے ملک کا نقصان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔